حیات الصحابہ ٹاپک عورتوں کا بیعت ہونا۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ نے انصار کی عورتوں کو ایک گھر میں جمع کیا، پھر ان کے پاس حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ انہوں نے دروازے پر کھڑے ہو کر ان عورتوں کو سلام کیا۔ ان عورتوں نے سلام کا جواب دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد بن کر تمہارے پاس آیا ہوں۔ ان عورتوں نے کہا، خوش آمدید ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے قاصد کو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، کیا تم ان باتوں پر بیعت ہوتی ہو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گی، چوری نہیں کرو گی، زنا نہیں کرو گی، اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گی، نہ کوئی الزام لگاؤ گی جس کو تم نے اپنے ہاتھوں اور پیروں کے بیچ باندھ کھڑا ہوا کیا ہے، کسی نیکی کے کام میں نافرمانی نہیں کرو گی؟ ان عورتوں نے کہا، جی ہاں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دروازے کے باہر سے اپنا ہاتھ بڑھایا اور ان عورتوں نے اندر سے اپنے ہاتھ بڑھائے، لیکن حضرت عمر کا ہاتھ کسی عورت کے ہاتھ کو نہیں لگا۔ پھر حضرت عمر نے کہا، اے اللہ تو گواہ ہو جا۔ پھر ہمیں اس بات کا حکم دیا گیا کہ دونوں عیدوں میں حیض والی عورتوں اور سیانی بچیوں کو عیدگاہ میں لے جایا کریں کہ یہ نماز تو نہیں پڑھیں گی، لیکن ان کے جانے سے مسلمانوں کی تعداد بھی زیادہ معلوم ہوگی اور یہ دعا میں شریک ہو جائیں گی۔ ہمیں جنازے کے ساتھ جانے سے روکا گیا اور یہ بتایا گیا کہ ہم پر جمعہ فرض نہیں۔ رعایت کرنے والے کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد سے بہتان کے بارے میں اور اللہ کے قول ولا یاسین کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے کہا، اس سے مراد کسی کے مرنے پر نوحہ کرنا ہے۔ حضرت سلمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خالہ تھی۔ انہوں نے حضور کے ساتھ دونوں قبلوں بیت المقدس اور بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی تھی۔ وہ بنو عدی بن نزار قبیلے کی تھی۔ فرماتی ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور انصار کی عورتوں کے ساتھ آپ سے بیعت ہو گئی۔ جب آپ نے ہمیں ان چیزوں پر بیعت فرمایا کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گی، چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی اور الزام نہیں لگائیں گی جسے ہم نے اپنے ہاتھوں اور پیروں کے بیچ باندھ کھڑا کیا ہوا ہے، اور کسی نیکی کے کام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کریں گی، تو آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اپنے خاوندوں سے خیانت نہیں کرو گی۔ تو ہم بیعت ہو کر واپس جانے لگیں تو میں نے ان میں سے ایک عورت سے کہا کہ واپس جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھاؤ کہ خاوندوں سے خیانت کرنے کا کیا مطلب ہے۔ اس نے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا۔ آپ نے فرمایا کہ خیانت یہ ہے کہ عورت خاوند کا مال لے کر کسی کو خود دے دے، یعنی خاوند کی اجازت کے بغیر۔ حضرت عقیلہ بنت عتیق بن حارث رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں اور میری ماں حضرت قریرہ بنت حارث اتوریہ مہارج عورتوں کے ساتھ آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہوئی۔ آپ ابتح نامی جگہ پر ایک خیمہ میں تشریف رکھے تھے۔ آپ نے ہم سے یہ عہد لیا کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ آگے آیت والے لفظ ہیں۔ جب ہم اقرار کر چکی، آپ سے بیعت ہونے کے لیے ہاتھ بڑھائے تو آپ نے فرمایا، میں عورتوں کے ہاتھ نہیں چھو سکتا۔ تو آپ نے ہمارے لیے مغفرت کی دعا کی اور یہی ہماری بیعت تھی۔ حضرت امیمہ بنت رقیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں کچھ عورتوں کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیعت ہونے کے لیے حاضر ہوئی۔ ہم نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ سے اس بات پر بیعت ہوتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، چوری نہیں کریں گے، زنا نہیں کریں گے، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گے، کوئی الزام نہیں لگائیں گے جسے ہم نے اپنے ہاتھوں اور پیروں کے بیچ باندھ کھڑا کیا ہے، اور کسی نیکی کے کام میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ آپ نے فرمایا، یہ بھی کہو کہ جتنا تم سے ہو سکے۔ ہم نے کہا، اللہ اور اللہ کے رسول ہم سے بھی زیادہ ترس کھانے والے ہیں۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آئیے آپ ہاتھ بڑھائیں، ہم آپ سے بیعت ہوتی ہیں۔ آپ نے فرمایا، میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا، سو عورتوں سے میری زبانی بات ایسی ہے جیسے ایک عورت سے، یعنی میں عورتوں کو زبانی بیعت کرتا ہوں، چاہے 100 ہو چاہے 1۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت امیمہ بنت رقیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اسلام پر بیعت ہونے کے ارادے سے آئیں۔ آپ نے فرمایا، میں تم کو اس بات پر بیعت کرتا ہوں کہ تم اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کرو گی، چوری نہیں کرو گی، زنا نہیں کرو گی، اپنے بچوں کو قتل نہیں کرو گی، کوئی الزام نہیں لگاؤ گی جسے تم نے اپنے ہاتھوں اور پیروں کے بیچ باندھ کھڑا کیا ہوا ہے، نوحہ نہیں کرو گی، اور جاہلیت کے پرانے زمانے کے مطابق اپنی زینت دکھاتی نہیں پھرو گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت فاطمہ بنت عتبہ ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیعت ہونے کے ارادے سے آئیں۔ آپ نے قرآنی آیت
کے مطابق ان سے عہد لینا شروع کیا، جس میں شرک نہ کرنے، زنا نہ کرنے وغیرہ کا ذکر ہے۔ تو حضرت فاطمہ نے شرم کے مارے اپنا ہاتھ سر پر رکھ لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی یہ بات ادا بہت پسند آئی۔ ان کی اس جھجک کو دیکھ کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، اے بی بی، اقرار کر لو، کیونکہ اللہ کی قسم ہم نے انہی باتوں پر بیعت کی ہے۔ انہوں نے کہا، اچھا پھر ٹھیک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کے مضمون کے مطابق ان کو بیعت کیا۔ حضرت عجہ بنت خائل رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں تو آپ نے ان کو ان الفاظوں سے بیعت فرمایا کہ تم زنا نہیں کرو گی، چوری نہیں کرو گی، اولاد کو زندہ دفن نہیں کرو گی، نہ ظاہر میں نہ چھپ کر۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ ظاہر میں زندہ دفن کرنا تو میں جانتی ہوں، چھپ کر زندہ دفن کرنا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں پوچھا، آپ نے مجھے بتایا نہیں، لیکن میرے دل میں اس کا مطلب یہ آیا کہ اس سے مراد اولاد کو بگاڑ دینا ہے، تو میں اللہ کی قسم اپنے بچے کو نہیں بگاڑوں گی۔ حضرت فاطمہ بنت عتبہ ربیہ بن عبد شمس فرماتی ہیں کہ ان کو اور ہند بنت عتبہ کو لے کر ابو حذیفہ بن عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تاکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہو جائیں۔ آپ ہم سے عہد لینے لگے اور اب بیعت کی پابندیاں بتانے لگے۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، اے میرے چچیرے بھائی، کیا آپ نے اپنی قوم میں ان عیبوں اور برائیوں میں سے کوئی چیز دیکھی ہے؟ حضرت ابو حذیفہ نے کہا، ارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہو جاؤ، کیونکہ انہی لفظوں سے لوگ بیعت ہوتے ہیں اور یہی پابندیاں بتائی جاتی ہیں۔ حضرت ہند نے کہا، میں تو چوری نہ کرنے پر آپ سے بیعت نہیں ہوتی ہوں، کیونکہ میں اپنے شوہر کے مال میں سے چوری کرتی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ پیچھے ہٹا لیا، انہوں نے بھی اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی بھیج کر ابو سفیان کو بلایا۔ ابو سفیان نے فرمایا کہ تم اسے اپنے مال میں سے لینے کی اجازت دے دو۔ حضرت ابو سفیان نے کہا کہ تر و تازہ کھانے پینے کی چیزوں کی تو اجازت ہے، البتہ سوکھی چیزوں جیسے درہم، دینار، کپڑے وغیرہ کی اجازت نہیں، اور نہ ہی کسی نعمت کی، چنانچہ ہم آپ سے بیعت ہو گئیں۔ پھر حضرت فاطمہ نے کہا، آپ کے خیمے میں سے زیادہ ناپسندیدہ کوئی خیمہ نہیں تھا، اس سے زیادہ کوئی بات پسند نہیں تھی کہ اس خیمے کے اور اس خیمے کے اندر جو کچھ ہے اس سب کو اللہ تباہ کر دے۔ اللہ کی قسم اب سب سے زیادہ آپ کے قبے کے بارے میں یہ بات پسند ہے کہ اللہ اسے آباد کرے، اس میں برکت دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتنی محبت مجھ سے ہونی بھی چاہیے۔ اللہ کی قسم تم میں سے ہر آدمی تبھی کامل ایمان ہو جائے گا ہو سکتا ہے جبکہ میں اس کی اولاد اس کے والد سے زیادہ محبوب ہو جاؤں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت ہند بنت عتبہ ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیعت ہونے کے لیے آئیں۔ آپ نے ان کے دونوں ہاتھوں کو دیکھا تو فرمایا، جاؤ اور مہندی لگا کر اپنے ہاتھوں کو بدل کر آؤ۔ تب وہ گئیں اور مہندی لگا کر اپنے ہاتھوں کو بدل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی۔ آپ نے فرمایا، میں تم کو اس بات پر بیعت کرتا ہوں کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گی، چوری نہیں کرو گی، زنا نہیں کرو گی۔ اس پر حضرت ہند نے کہا، کیا آزاد عورت بھی زنا کیا کرتی ہے؟ پھر آپ نے فرمایا کہ غریبی کے ڈر سے اپنے بچے کو قتل نہیں کرو گی۔ تو انہوں نے کہا، آپ نے ہمارے لیے بچے چھوڑے ہیں جنہیں ہم قتل کریں؟ سبھی کو آپ نے لڑائیوں میں مار ڈالا۔ پھر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہو گئی۔ انہوں نے ہاتھوں میں سونے کے 2 کنگن پہن رکھے تھے، تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ ان دونوں کنگنوں کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، یہ تو جہنم کے انگاروں میں سے 2 انگارے ہیں۔ حضرت ہند نے اپنے شوہر ابو سفیان سے کہا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہونا چاہتی ہوں۔ حضرت ابو سفیان نے کہا، میں نے تو اب تک یہ دیکھا ہے کہ تم ہمیشہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا انکار کرتی رہتی ہو۔ انہوں نے کہا، ہاں، اللہ کی قسم تمہاری یہ بات ٹھیک ہے، لیکن اللہ کی قسم آج رات سے پہلے میں نے اس مسجد میں اللہ کی اتنی عبادت ہوتے ہوئے نہیں دیکھی۔ اللہ کی قسم مسلمانوں نے ساری رات نماز پڑھتے ہوئے قیام، رکوع، سجدے میں گزاری۔ حضرت ابو سفیان نے کہا، تم تو اسلام کے خلاف ہو، بہت سے کام کر چکی ہو، اس لیے تم اپنے ساتھ اپنی قوم کے کسی آدمی کو لے کر جاؤ۔ پھر وہ حضرت عمر کے پاس گئیں۔ حضرت عمر ان کے ساتھ گئے، ان کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے داخلے کی اجازت مانگی۔ وہ نقاب ڈالے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ آگے بیعت کا قصہ ذکر ہے۔
اسی روایت میں حضرت شعبی نے ہی نقل کیا گیا ہے کہ حضرت ہند نے کہا کہ میں تو ابو سفیان کا بہت سا مال ضائع کر چکی ہوں۔ تو ابو سفیان نے کہا تم میرا جتنا مال لے چکی ہو وہ سب تمہارے لیے حلال ہے۔ ابن زریر نے حضرت ابن عباس سے اسی حدیث کو تفصیل سے بیان کیا ہے کہ اس میں یہ ہے کہ حضرت ابو سفیان نے کہا تم میرا جتنا مال لے چکی ہو چاہے وہ ختم ہو گیا ہو یا باقی ہو سب تمہارے لیے حلال ہے۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے اور آپ نے ہند کو پہچان لیا اور ان کو بلایا۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگنی چاہیے۔ آپ نے فرمایا تم ہند ہو؟ حضرت ہند نے کہا پچھلی زندگی میں جو ہو چکا اللہ اسے معاف کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے توجہ ہٹا کر باقی عورتوں کی طرف متوجہ ہو کر کہا کہ وہ زنا نہیں کرے گی۔ تو حضرت ہند نے کہا کیا کوئی شریف عورت بھی زنا کیا کرتی ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، اللہ کی قسم شریف عورتیں زنا نہیں کیا کرتی۔ آپ نے پھر عورتوں سے کہا کہ وہ اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گے۔ حضرت ہند نے کہا آپ نے ہی تو ان کو بدر کی لڑائی کے دن قتل کر دیا ہے، اب آپ جانیں اور وہ۔ پھر آپ نے عورتوں سے کہا کہ وہ کوئی بہتان نہیں لگائیں گی جسے انہوں نے اپنے پیروں اور ہاتھوں کے بیچ باندھ کھڑا کیا ہوا ہو، کسی نیکی کے کام میں نافرمانی نہیں کریں گی۔ آپ نے ان عورتوں کو نوحہ کرنے سے منع کیا۔ جاہلیت کے زمانے میں عورتیں کپڑے پھاڑا کرتی تھیں، چہرے نوچا کرتی تھیں، سر کے بال کاٹ دیتی تھیں، بہت بوال مچایا کرتی تھیں۔ آپ نے ان تمام کاموں سے منع فرمایا۔ حضرت اسید بن ابی اسید براد حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیعت ہونے والی عورتوں میں سے ایک عورت سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا میں ہم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جن باتوں کا عہد لیا ہے ان میں سے یہ باتیں بھی تھیں، ہم کسی نیکی کے کام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کریں گی، چہرہ نہیں نوچیں گی، بالوں کو نہیں بکھیریں گی، گریبان نہیں پھاڑیں گی اور واویلا نہیں کریں گی۔